السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عدیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایج ٹی وی۔ گزشتہ 3 صدیوں سے بالعموم اور موجودہ صدی سے بالخصوص سائنسی تحقیقات نے اس کائنات کے طریقہ کار میں چھپے سربستہ رازوں کو کھول کھول کر انسانیت کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ ان تحقیقات کا دائرہ کار انسانی جسم کے ارتقاء و عمل سے لے کر ہماری یونیورس جیسی خربوں کہکشاؤں کو تلاش کرنے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس جہان فانی کے سب سے چھوٹے مادی ذرے کی تہوں میں چھپے رازوں کو بھی کھوج نکالنے والا انسان آج اپنے علم و فن کے عروج کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے، مگر موجودہ دور کی یہ وسیع و عریض ترقی کے مقابلے میں آج سے 14 صدیاں پہلے انسان جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ قرآن مجید نے اس دور جہالت میں حالیہ سائنسی تحقیقات جنہیں ہم انسانیت کا عروج تصور کیے ہوئے ہیں، ان سے متعلق تمام حقائق کو اس قدر ایکیوریسی کے ساتھ بیان کر رکھا ہے کہ جسے پڑھ کر انسان یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسا کلام خالق کائنات یعنی کریٹر آف دا یونیورس سے ہی صادر ہو سکتا ہے۔ آج سے ہم ایک ویڈیو سیریز کا آغاز کریں گے جس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا بکھرے ہوئے سائنسی حقائق کو پیش کریں گے تاکہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی قرآن مجید کے نور سے فیضیاب ہو سکیں اور قرآن کے حق کتاب ہونے پر ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو اور یہ ایمان مزید بڑھ جائے۔ تو بنا دیر کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ماہرین فلکی طبیعیات کہتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق عظیم دھماکے کی صورت میں اسے بگ بینگ کہا جاتا ہے اس سے ہوئی۔ اس کے مطابق آج سے 15 ارب سال پہلے یہ کائنات ایک 0 والیوم رکھنے والی اکائی میں بند تھی، جسے سائنس کی زبان میں منٹ کاسمک ایگ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے عقائد کی اس حالت کو اس طرح سے بیان فرمایا: آسمان اور زمین ایک نقطے میں بند تھے، ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، جس کے بعد ایک عظیم دھماکہ ہوا اور جس کے نتیجے میں یہ نقطہ یا کاسمک ایگ پھٹ کر چاروں طرف بکھر گیا اور پھیلنے لگا، اور اس کے ساتھ اسپیس اور ٹائم کا بھی جنم ہوا۔ اس نقطے کے پھیلاؤ سے مادہ بھی پیدا ہوا جو کہ ہماری یونیورس کا 32% ہے۔ اس عظیم دھماکے سے پھٹنے کے عمل کا آغاز کے ساتھ ہی 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں یہ عقائد پھیل کر ابتدائی آگ کا گولا جسے پرائمورڈیل فائر بال بن گئی۔ دھماکے کے فوری بعد اس کا درجہ حرارت 1 خرب سے 1 خرب 80 ارب سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ عظیم دھماکے سے 1 منٹ بعد ہی اس کائنات کا درجہ حرارت گر کر 10 ارب سے 18 ارب سینٹی گریڈ کے درمیان جا پہنچا۔ سورج کے مرکز موجودہ درجہ حرارت سے تقریباً 1000 گنا زیادہ ہے۔ اس وقت کائنات زیادہ تر فوٹونز، الیکٹرونز اور نیوٹرینوز اور اس کے اینٹی نیوٹرینوز کے ساتھ ساتھ کسی حد تک پروٹون اور نیوٹرون پر مشتمل تھی۔ کائنات کے اس اولین مرحلے کی تصویر کشی سب سے پہلے جان کیمو نامی سائنسدان نے 1948 میں تصنیف کردہ اپنی مشہور تحریر میں پیش کی۔ اس نے کہا کہ عظیم دھماکہ یعنی بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات اتنی شدید گرم تھی کہ ہر طرف تھرمو نیوکلیئر ریڈیشنز شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابتدائی کائنات زیادہ تر توانائی کے حامل شارٹ ویو فوٹون سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ایک قابل قدر پیشن گوئی کی کہ کائنات کی ابتدائی بے حد گرم حالتوں میں فوٹونز کی صورت میں پائی جانے والی ریڈیشنز کو اب بھی جاری ہونا چاہیے، لیکن اب اسے کم درجہ حرارت کے ساتھ جو کہ ایبسولوٹ زیرو ٹیمپریچر سے چند درجے زیادہ ہو پر موجود ہونا چاہیے۔ اسی ریڈیشنز کو بعد میں 1965 میں پینزیاس اور ولسن نے دریافت کیا۔ جو کائنات میں وسعت کا عمل جاری ہے، اس کا درجہ حرارت گرتا چلا جا رہا ہے۔ فی الحال ہماری یونیورس کا ایوریج ٹیمپریچر -270 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہو چکا ہے، جو کہ ایبسولوٹ زیرو یعنی -273.16 ڈگری سینٹی گریڈ سے صرف 3 درجے ہی اوپر ہے۔ جارج لیویٹر نے 1931 میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تمام کہکشاؤں کی باہر کی سمت پھیلاؤ کا تعاقب کیا جائے اور اس میں چھپے حقائق پر غور و فکر کیا جائے، یہ بات قریب ہے کہ وہ سب دوبارہ اس نقطے پر آن ملے جہاں سے ان کے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ مادے کا یہ بڑا قطرہ جو پرائمیول ایٹم یا کاسمک ایگ کے نام سے جانا جاتا ہے، ضرور بالضرور وہی کچھ ہوگا جو کہ ماضی بعید میں وہی کائنات کے طور پر پایا جاتا تھا۔ لیویٹر نے یہ مفروضہ پیش کیا کہ مادے کا وہ بڑا قطرہ کسی وجہ سے پھٹ گیا، ایک بم کی طرح باہر کی طرف اڑ نکلا، یہی کائنات کی تخلیق قرار پائی۔ لیویٹر کا یہ خیال بعد میں بگ بینگ کے نظریے کی صورت میں متعارف ہوا۔ بگ بینگ کے ذریعے کہکشائیں وجود میں آئی اور ان کی مزید تقسیم سے ستارے، سیارے، سورج اور چاند بنا۔ کائنات کی اصل انتہائی منفرد تھی اور اس کے اتفاقیہ وجود میں آنے کا تصور کسی صورت بھی پاسبل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس بگ بینگ کے نظریے کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ بے شک آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے اور پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے بنائی، کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟
تھے۔ قرآن آیات اور بگ بینگ تھیوری میں غیر معمولی سملیرٹی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ 1400 سال قبل صحرائے عرب میں نازل والی کتاب میں الہامی قوت کے بغیر اتنی دقیق سائنسی حقیقت کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ کہکشاؤں کے وجود سے قبل مادہ آسمانی ابتدا میں گیسوں کی شکل میں تھا۔ مختصر یہ کہ صرف گیسوں پر مشتمل مادہ یا بادل ہی موجود تھے، بلکہ اسے دھواں کہنا بھی زیادہ موضوع ہے۔ قرآن مجید میں کائنات کی حالت کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے دخان، جس کا مطلب ہے دھواں۔ فرمایا گیا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا۔ دوبارہ غور کریں کہ قرآن کریم کی بیان کردہ حقیقت اور بگ بینگ تھیوری کے درمیان کس قدر مماثلت پائی جاتی ہے۔ حالانکہ اہل عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس نظریے سے بالکل بھی آگاہ نہیں تھے۔ یہ حقائق منکشف کرنے والے علم کا ماخذ آخر کیا ہو سکتا ہے؟ دوستو، بگ بینگ کے دوسرے مرحلے کے بارے میں سائنس کچھ ایسے بیان کرتی ہے کہ بگ بینگ کے بعد اگلے 3 لاکھ سال تک کائنات میں ایٹمی ذرات کے بادل چھائے رہے، جن کو ایک طرف کائنات میں موجود ڈارک انرجی پھیلا رہی تھی، وہیں دوسری طرف کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس آپس میں ملا بھی رہی تھی۔ اس کشمکش کے آخر میں کشش ثقل جیت گئی اور یوں کائنات میں بکھرے ہوئے ذرات، سیارے، ستارے، کہکشائیں اور تمام ہیونلی باڈیز وجود میں ہیں۔ جبکہ قرآن کریم نے اس بگ بینگ کے دوسرے مرحلے پر کچھ اس طرح سے بیان فرمایا، اور پھر ہم آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ اس وقت دھواں تھا۔ اس نے اس آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ، چاہے خوشی سے چاہے زبردستی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بخوشی حکم بجا لا کر وجود میں آتے ہیں۔ بگ بینگ کے تیسرے مرحلے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ ڈارک انرجی اتنی طاقتور ہے کہ تمام کہکشائیں مسلسل ایک دوسرے سے اسپیڈ آف لائٹ سے دور ہوتی جا رہی ہیں اور ہماری کائنات مسلسل ایک غبارے کی مانند پھیل رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک غبارے پر چند نشانات لگا کر اسے پھیلایا جائے تو غبارے پر موجود نشانات اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بالکل یہی کچھ ہماری کائنات میں ہو رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب ایک حد کے بعد غبارہ پھٹ جائے گا، اس کائنات کا اختتام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تخلیق کردہ ہر چیز کو اپنے متعین وقت پر موت ضرور آنی ہے۔ کائنات میں بگ بینگ کے دھماکے کی وجہ سے ابھی تک روشنی کی رفتار سے دور ہٹتی چلی جا رہی ہیں۔ اس نظریے کو جو چیز مزید قویت دیتی ہے وہ حال ہی میں ہونے والی ایک اور تحقیق ہے، جس کے مطابق جب بھی کوئی دھماکہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو جہاں تک اس دھماکے کا اثر ہو وہاں تک ریڈیشنز یا تابکار شعاعیں بھی پھیل جاتی ہیں۔ ان کا مشاہدہ مخصوص آلات کے ذریعے کیا جاتا ہے، لہٰذا کائنات میں ہونے والے اس عظیم دھماکے کے بعد کوئی بھی ریڈیشنز یا تابکار شعاعیں بھی کائنات میں موجود ہونی چاہیے، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ سائنسی تحقیق کے مطابق کائنات میں جگہ جگہ اس بگ بینگ دھماکے کے بعد تابکار اثرات آج بھی واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، جس نظریے کو مزید اٹل اور حقیقت بنانے کے قابل دیتا ہے۔ سائنس کائنات کے بننے سے اس کے خاتمے کا بھی ایک عظیم نظریہ رکھتی ہے، جسے بگ کرنچ کا نظریہ کہتے ہیں۔ اس کے مطابق ہماری کائنات ایک انتہا تک پھیلنے کے بعد واپس پلٹنا شروع ہو جائے گی اور آخرکار ایک ایسے نقطے میں بند ہو جائے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ اور ہم سب بحیثیت مسلمان کی بات جانتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا ہی ہوگا کہ جس میں یہ جہان ختم ہو جائے گا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کو واپس بھی کر دیں گے۔ سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان کاغذ کی طرح لپٹے ہوئے اس کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور طے ہمیشہ ایسی چیز کی لگائی جا سکتی ہے جو متوازی ہے اور ململ کے کپڑے کی مانند ہے۔ پہلے سائنسدان یہ نظریہ رکھتے تھے کہ شاید ہماری کائنات بیضوی یا گول ہے، مگر 20ویں صدی کی آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ نظریہ پیش کرتی ہے کہ ہماری کائنات متوازی ہے یعنی پیرالل ہے اور ایک ململ کے کپڑے کی طرح دکھائی دیتی ہے، جس میں کوئی بھی آبجیکٹ رکھا جائے تو اس کے وزن کی بدولت جتنا زیادہ وزن اور دباؤ ہوگا اتنا ہی وہ جھک جائے گا۔ کوئی بھی آبجیکٹ ململ کے کپڑے میں جتنا ڈپ ہو جائے اس سے اس کے متاثرہ حصوں تک اس کی گریویٹیشنل فورس موجود ہوتی ہے۔ گریویٹیشنل فورس کے ایریا میں جو بھی چیز آئے گی وہ اس آبجیکٹ کے گرد گھومنا شروع کر دے گی۔ مثال کے طور پہ ہماری زمین اپنے وزن یا ماس کی وجہ سے خلا میں جتنا زیادہ ڈپ ہے اس کے اثرات چاند تک موجود ہیں، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ چاند ہماری زمین کے گرد اس کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے گھومنے پر مجبور ہے۔ بالکل اسی وجہ سے اس کی گریویٹیشنل فورس یا کشش ثقل کے اثرات پلوٹو سے پرے تک موجود ہیں۔ کائنات کی تخلیق اور خاتمے کے اس نظریے کو آج کی ترقی یافتہ سائنس پیش کرتی ہے قرآن کریم نے 1400 سال قبل ہی واضح طور پر بیان کر دیا تھا۔ یہ تمام حقائق قرآن کریم کے کتاب ہونے اور اللہ رب العزت کے کلام ہونے پر دلالت نہیں کرتی، تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن کریم اللہ رب العزت ہی کلام
نام ہے سب اٹامک پارٹیکلز کی موجودگی۔ زمانے قدیم میں تھیوری آف ایٹمزم کو قبول عام کا درجہ حاصل تھا۔ دراصل یہ نظریہ یونانی سائنسدان ڈیموکرائٹس نے 2300 سال پہلے ہی پیش کر دیا تھا۔ وہ اور اس کے بعد آنے والے سائنسدانوں کے خیال میں مادے کا سب سے چھوٹا ذرہ ایٹم تھا۔ عرب بھی اس نظریے کے ہی قائل تھے اور عربی لفظ ذرہ عام طور پہ ایٹم کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ موجودہ دور یعنی 20ویں صدی میں سائنس نے یہ دریافت کر لیا ایٹم کو مزید چھوٹے ذرات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 1400 سال قبل یہ نظریہ عربوں کے لیے بھی ناقابل یقین ہوگا۔ ان کے خیال میں ذرے کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے علم تامہ ظاہر و باطن تمام چیزوں کے بارے میں علم کی طرف اشارہ کرتی ہے اور چیز کا جاننے والا ہے، خواہ وہ ایٹم سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح اس آیت سے بالکل عیاں ہے کہ ایٹم سے چھوٹا ذرہ بھی موجود ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت کو جدید سائنس نے حال ہی میں دریافت کیا ہے، جنہیں ہم سب اٹامک پارٹیکلز کے نام سے جانتے ہیں۔ ڈیموکرائٹس کے نظریے کے مطابق ایٹم ایک ناقابل تقسیم ذرہ تھا، یعنی اسے مزید چھوٹے حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن 30 اپریل 1897 تک جے تھامسن کے الیکٹران دریافت کرنے تک ڈیموکرائٹس کے نظریے کو ہی صحیح مانا جاتا رہا۔ لیکن یہ بات آپ کو حیران کر دے گی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایٹم کے مزید تقسیم ہونے کے حوالے سے اشارہ دیا ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایٹم سے بھی چھوٹے ذرے کا ذکر کر کے یہ ثابت کیا کہ ایٹم مزید تقسیم ہو سکتا ہے۔ اسے کائنات کی پیچیدگیوں اور اسے بنانے اور اس کے خاتمے کے بارے میں صرف وہی ذات بیان کر سکتی ہے، اس کی تخلیق کرنے والی ہو، وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔